شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر، وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین، محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں چشک، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور مقدس مجلس میں شامل ہونے، شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں ہمیں سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں بے حد ممنون ہوں، شکر گزار ہوں اپنے مخدوم گرامی حضرت الشاہ نوازش محمد فاروقی صاحب سجادہ آستانِ عالیہ چشتیہ صفی پور شریف کا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا اور ان کے برادر اصغر مخدوم زادے حضرت الشاہ افضال محمد فاروقی مدظ اللہ العالی کا کہ ان حضرات نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس مجلس میں شریک ہو کر آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں۔ خانقاہ صفویہ صفی پور شریف محتاج تعارف نہیں ہے، ہندوستان کی سلسلہ چشتیہ مینائیہ کی عظیم خانقاہ ہے، اور بر صغیر میں اس خانقاہ کا فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دور دور تک پہنچایا، اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء، علماء، صوفیاء، عرفاء نے اس آستانے کی خدمت کی اور اس سلسلے سے فیض حاصل کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف بھی مخدوم شاہ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز مندوں میں سے ہے، اور صفی پور شریف کا فیضان شمس ماہرہ کے وسیلے اور واسطے سے بدایوں تک پہنچا۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کو اور مضبوط فرمائے اور قیامت تک خانقاہ عالیہ قادریہ کو صفی پور شریف کا نیاز مند رکھے۔ آج کی یہ مجلس ظاہر ہے کہ ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگ جو شہید ہوئے کربلا کی سرزمین پر، ان کو یاد کرنے کے لیے ہے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، ان کا ذکر کرنے کے لیے ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک محفل میں صرف فضائل پر بات نہ کر کے، واقعات پر بات نہ کر کے، کربلا کا نقشہ نہ کھینچتے ہوئے ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے آج ہماری
تربیت ہو سکے، ہمارے معاشرے کو اچھا بنایا جا سکے، مسلمان امت ویسی بن سکے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو کربلا کے واقعے سے اور ان 72 نفوس قدسیہ کی شہادت سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی ہو۔ تو میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت ایک عظیم چیز ہے، اور اس پر صرف ایک روایت پیش کروں گا جس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ شہادت کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث کو تخریج کیا ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کتاب الجہاد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پوری حدیث ہے، آخر کا یہ ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شہادت کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ جس کی دعا اور خواہش اور تمنا مختار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کی تمنا سید الانبیاء نے کی ہے۔ یہ ایسا عظیم مقام ہے کہ جس کی خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آئی اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اب یہاں یہ بھی سمجھتے چلیں کہ اس حدیث کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی شہید ہو گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبے میں بڑھ گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ افضل الخلائق ہیں، یعنی افضل الخلق ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و برتر وہی ہیں۔ ان کا شہادت کی تمنا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شہادت ایک عظیم شے ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی امت شہادت سے نفرت نہ کر سکے، اس کو برا نہ سمجھ سکے، اس سے ڈرے نہیں، اس سے بھاگے نہیں، بلکہ شہادت کو قبول کرنے کے لیے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہے۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ معنی میری سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جو شہید ہو گیا وہ رسول اللہ سے بڑھ گیا کیونکہ رسول اللہ کو یہ شہادت نصیب نہیں ہوئی جس کی وہ دعا کرتے تھے، یہ کہنا بالکل غلط اور باطل ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ حدیث شریف نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھی ہے، اور اسے احادیث طیبہ کا شعور اور فہم نہیں حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ابھی ان سے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ احادیث مبارکہ کا صحیح مفہوم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شہادت کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ اب شہادت سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ شہادت ایک نعمت ہے، کیونکہ دعا نعمتوں کے حصول کے لیے کی جاتی ہے، دعا عظیم شے کے حصول کے لیے کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ شہادت ایک نعمت ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت عظیم شے ہے جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے، اور بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری احادیث میں شہید کے اجر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان کے فہم و عقل سے ماورا ہیں یہ سب باتیں۔ قرآن میں تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کر دی جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں۔ اور بھی فرمایا کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس سے تھوڑا سا الگ ہے۔ تو یہ ہو گئی شہادت، اور شہادت کب ہوتی ہے؟ جہاد میں۔ جس شہادت کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ جہاد کے میدان میں ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے دین کی سربلندی کی خاطر، اس کی شریعت
کی حفاظت کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین اور شریعت کی خاطر جب میدان کارزار میں کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ اس وقت تو ہم اس عظیم نعمت سے محروم ہیں۔ اول تو کوئی اس وقت امیر المومنین نہیں ہے، خلیفہ مسلمین نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، سلطان نہیں ہے، اور پھر جہاد کا موقع بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اس نعمت سے بہرور ہو سکیں؟ کس طرح ہم اس نعمت کو اپنے دامن میں سمو سکیں؟ تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محروم اور نا امید ہونے سے منع فرمایا کہ نا امید ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث، یہ جو میں اب نقل کرنے والا ہوں آپ کے سامنے، بہت غور سے سننے کی ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنن ترمذی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، الموجب الکبیر میں ہے، مستدرک میں ہے، مسند البزار میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایک روایت میں ہے جو اللہ کے لیے یا اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفس سے جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد بن نفس کیا ہوتا ہے، اور جہاد بن نفس کا مرتبہ کیا ہے، اور جہاد بن نفس کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجاہدین کا ایک گروہ آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجاہدین اسلام کا جو لوگ، وہ لوگ کہ جو میدان میں جہاد کرتے تھے اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان میں جہاد کیا کرتے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، ان کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، تم آئے ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، میدان سے لوٹ کر آئے ہیں، تمہارا آنا مبارک ہو، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ یہ وہ مجاہدین ہیں جو میدان جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یعنی دشمنان اسلام کی تلواریں ان کا خون پی رہی تھیں اور ان کے لہو سے لال ہو رہی تھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال اور اسباب کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں شہید ہونے کو فوقیت دی اور ترجیح دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام توجہات جو ہے دنیا سے ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے پر مرکوز کر دی تھی۔ جب وہ جماعت، وہ مقدس گروہ نبی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم آئے ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو، یعنی جو میدان میں تم کر رہے تھے وہ جہاد اصغر ہے، اور اب جو تم آئے ہو جس طرف وہ جہاد اکبر ہے۔ اور فرمایا، اور وہ بندہ، وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ وہ بندے کا اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، یعنی ہم جو چاہتے ہیں اور رب جو چاہتا ہے اس میں کس کو چنا جائے؟ اس میں اس چیز کو چنا جائے جس کو رب چاہتا ہے۔ یہ جہاد اکبر ہے۔ ہم ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو حرام ہیں، جو منع کی گئی، اور ہمیں کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر ہمارا دل بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو ایسی کوئی بری چیز، ناجائز اور حرام چیز کا مشاہدہ کرو، مگر ایسے موقع پر ہم اپنی نفس کی خواہش کو مار کر، ہم اپنے ذاتی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو مقدم رکھیں اور ایسے گناہ سے باز آ جائیں۔ یہ جہاد اکبر ہے۔ رات میں ہم اپنے نرم اور شاندار بستروں میں سوتے ہوتے ہیں، اور صبح فجر کی اذان میں جب حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو ہم کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں۔ اگر ہم کروٹ بدل کر نہ سوئیں
اور اپنے نرم اور گداز بستر سے نکل کر مسجد کی طرف رجوع کریں تو یہ جہاد اکبر ہے۔ ہم اپنی خواہش کو توڑ کر، اپنی نفس کی پکار کو چھوڑ کر، اپنے دل کی آواز کو پسے پش ڈال کر مسجد سے آنے والی آواز کی طرف چلے جائیں، یہ جہاد اکبر ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کو توڑ دینا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دینا، اپنی خواہشات سے یہاں کوئی مغالطہ نہ کھا جائے کہ ہماری خواہش ہو رہی کہ ہم نماز پڑھیں، اب چونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ اپنی خواہش کے برخلاف کرو، تو اب ہماری خواہش تھی نماز پڑھنے کی تو اب ہم نماز نہیں پڑھیں، یہ جہاد اکبر ہوگا۔ یہ احمقانہ بات ہے اور بے وقوفی کی بات ہے۔ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے فہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات تو کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے کہ بھئی میری خواہش تو یہ تھی کہ میں صدقہ کرتا، مگر چونکہ اپنی خواہش پر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے لہٰذا میں صدقہ نہیں کروں گا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں حج بیت اللہ پہ چلا جاؤں، مگر چونکہ اپنی خواہش سے منع کیا گیا ہے لہٰذا میں حج پہ نہ جاؤں۔ اس کا اگر کوئی یہ مطلب نکالے تو اس کی فہم و فراست پر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی وہ خواہشات جو دین اور شریعت، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے متعارض ہو رہی ہوں، جن کا ٹکراؤ ہو رہا ہو دین و شریعت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ ہماری خواہشات کا اور نفس کی رضا کا ٹکراؤ جب ہو تو نفس کو چھوڑا جائے گا، خواہشات کو چھوڑا جائے گا، اللہ کی اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی۔ اب آپ کہیں کہ رسول اللہ کی خواہش تھی کہ انہیں وہ جہاد میں شریک ہوں اور شہید ہو جائیں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جائیں، تو یہ ان کی خواہش تھی اور اپنی خواہش پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کی خواہش تھی کہ ہم میدان جنگ میں شہید ہو جائیں، تو یہ خواہش جو ہے یہ عین مذہبی اور اللہ کے حکم کے مطابق کی خواہش ہے۔ تو جو خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق ہوں وہ پوری کی جائیں گی، اور ایسا نفس جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مطالبہ کرتا ہو اسی نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ جس نفس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بشارت دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اے مطمئن جان، ارجعی، لوٹ چل، الی ربک، اپنے رب کی جانب، راضیۃً، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہو، مرضیہ، اور اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی، تو میرے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مبارکباد اور یہ بشارت ہے اور یہ دعوت اور نیوتا ہے اس نفس کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ڈھال چکا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اپنی خواہشات کے مقابلے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات سے جہاد کرنا، یعنی بری خواہشات، سفلی خواہشات، دنیاوی خواہشات اور ادنا خواہشات، دین سے دور ہونے والی خواہش، اللہ کے سے دور ہونے والی خواہش، رسول اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے والی خواہش، دین اور شریعت کا پاس اور لحاظ نہ کرنے والی خواہش، ایسی خواہشات سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ابھی وہ موقع نہیں آیا ہے۔ لوگوں نے لفظ جہاد کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ آج اس پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ جہاد کتنا غلط معنی ہے۔ یہاں خرابی یہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے مگر میں عرض کر دوں کہ جہاد یہ اسلامک ٹرم ہے، اسلامی اصطلاح ہے، اور جو اصطلاح، جو ٹرم جس سبجیکٹ کا ہو اس سبجیکٹ سے اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کی جاتی ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق کسی لفظ کی ڈیفینیشن کر دیں گے آپ۔ تو اسلام کیا ڈیفینیشن کرتا ہے جہاد کی وہ قابل قبول ہوگی، نہ کہ آپ یا کوئی دوسرا یا دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق جہاد کی ڈیفینیشن کرے اور پھر کہے کہ جہاد کتنی بری چیز ہے۔ یہ نہیں مانا جائے گا اور نہیں مانا جانا چاہیے، یہی انصاف ہے۔ مگر افسوس کہ آج انصاف دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جس نے جو چاہا اسلام کے خلاف بول دیا، جہاد کے خلاف بول دیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بول دیا، شہدائے کربلا کے خلاف بول دیا، صحابہ کے خلاف بول دیا، جو چاہ رہا ہے بول رہا ہے۔ مگر قابل قبول وہی بات ہوگی جو اسلامی اصول کے مطابق بولی جائے، قرآن و حدیث کے مطابق بولی جائے۔ جہاد قرآنک ٹرم ہے، یہ اسلامک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، تو اس کو قرآن اور اسلام اور شریعت کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاد کا مطلب کیا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں، مال و دولت کی خاطر نہیں، اپنی سلطنت کو بڑھانے کی خاطر نہیں، اپنی شہرت اور اپنی عزت کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ اس کی بہت ساری شرائط ہیں جو ابھی موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آؤ۔ کربلا کا میدان ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کیسی زندگی جیتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور جب بھی کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں پر دو آپشن ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کام کریں یا اپنے نفس کی مرضی کے مطابق کام کریں، تو آپ دیکھیں الا ماشاءاللہ، آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایسی قوم جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو پس پش ڈال دیتی ہو، جو اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول اور دین پر مقدم رکھتی ہو، ایسی قوم کا جو حال ہو رہا ہے وہی ہونا چاہیے۔ دعائیں صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہیں، دوائے درد بھی ڈھونڈو فقط دعا نہ کرو۔ میدان بدر و حنین احد ہمارے سامنے موجود ہے، میدان کربلا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر امام علی مقام اپنے خیمے میں بیٹھ کر دعا کرتے کہ مولا یہ یزید پلید برباد ہو جائے، تو یہ نظارہ بھی دنیا دیکھتی کہ آسمان سے دہکتے ہوئے پتھر کس طرح زمین پر گرتے ہیں اور بستیوں کو زمین میں کیسے دھنسا دیا جاتا ہے، یہ دیکھ لیتی زمین، پوری دنیا دیکھتی ہے نظارہ، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دوائے درد بھی ڈھونڈو فقط دعا نہ کرو۔ بدر کے میدان میں کیا ہوا؟ نبی کریم کے غزوات کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوائے درد بھی تلاش کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ ہم کسی بھی چیز سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ صرف مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں کرنا اور عمل کو چھوڑ دینا اور اسباب کو چھوڑ دینا، یہ دین کا پیغام نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کی تاریخ میں جو مجاہدین، علماء، محدثین، صوفیہ گزرے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، عمل بھی کیا، دعا بھی کی، کوششیں بھی کی، مشقتیں بھی برداشت کی، قربانیاں پیش کیں، تب جا کر یہ حسین باغ اور یہ گلشن اسلام لہرایا اور اس میں بہار آئی۔ تو ہمیں اپنے نفس سے جنگ کرنی ہے، ہمیں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اسلام اور دین اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو جہاد اکبر کی طرف آنا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسی جی رہے ہیں۔ اور یہ بات رسول اللہ نے کس سے کہی؟ مجاہدین سے کہی، وہ مجاہدین کے جو میدان جنگ میں جاتا ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہے، اس کے پاس تو اپنی کوئی خواہش ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان سے فرمایا تاکہ آنے والی امت کو نصیحت ہو جائے کہ جب موقع آئے تو میدان کارزار میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے، اور جب وہ موقع نہ ہو تو پھر اپنی خواہشات سے جہاد کر کے جہاد اکبر کا بھی کی فضیلت حاصل کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس کو مار دینا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں عرض کروں کہ ہم کس طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ کربلا کے میدان کو ذہن میں رکھیے، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی ان نفوس قدسیہ کی شہادت اور قربانی کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر ان کی زندگی کے آئینے میں اپنی زندگی کی صورت دیکھیے کہ ہماری صورت کتنی بگڑی ہوئی ہے یا کتنی خوشنما ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنے حسینی ہیں اور کتنے اہل بیت کو ماننے والے ہیں اور کتنا رسول اللہ کے دین پر ہم قائم ہیں اور مضبوطی سے قائم ہیں۔ بدایوں کے ایک شاعر نے کہا تھا، یہی پیروی حسین ہے کبھی غور تو نے کیا اثر، یہی پیروی حسین ہے کبھی غور تو نے کیا اثر، یہاں تو نماز سے بے خبر وہاں سر کٹایا نماز میں۔ تو یہ ہے اصل غور کرنے کی بات، اصل طریقہ اور اسلوب اور کردار، یہ شہدائے کربلا کی زندگی سے جو
ہمیں حاصل کرنا چاہیے اس کی زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم نعرے لگا لیں اور سجاوٹیں کر لیں اور سینہ پیٹ لیں اور رو لیں۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو بھی ان کی زندگی کے تحت اور ان کی زندگی کی اطاعت میں اور ان کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم دین سے دور رہ کر اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، کیونکہ بربادیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہیں، رسوائیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہیں، ہر طرف سے امت مسلمہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایمان نہیں لاؤ جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایمان نہیں لاؤ جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ آج ہم کہیں مسلک کے نام پر، کہیں مشرب کے نام پر، کہیں خانقاہ کے نام پر، کہیں مدرسے کے نام پر، کہیں ذات و برادری کے نام پر، کہیں دولت اور حسب اور نسب کے نام پر آپس میں لڑ رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اور تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا منطقیانہ استدلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، عقل کو مخاطب کیا ہے کہ جنت میں جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے یعنی مومن کامل نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کر لو۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ آپ ذرا سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مضبوط استدلال پیش کیا، اور جو خرابی آپ کو نظر آ رہی تھی کہ آنے والی دنیا میں، آنے والی امت میں یہ خرابی ہوگی، اس کا علاج بھی تجویز کر دیا، نسخہ بھی بتا گئے ہیں اس کا۔ آپ نے پہلے فرمایا کہ جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، ایمان نہیں لے آؤ، جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہ کر لو، اور آپس میں محبت کرنے کا طریقہ نہ بتا دوں، تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس پر عمل کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ پھر آگے فرمایا ایک دوسرے کو بکثرت سلام کرو، کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو، یہ علاج ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیماری بھی جانتے ہیں اور اس بیماری کا علاج بھی جانتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن، این المتحابون بجلالی، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں کھڑا کروں گا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو آپس میں محبت کرنا۔ اب اس حدیث کو آپ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیں، ان 72 نفوس قدسیہ میں، یعنی وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گروہ اور ان کی جو مقدس جماعت ہے، اس جماعت کا حال دیکھا آپ نے؟ ایک دوسرے سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ مسلم بن عقیل سے امام حسین کی محبت دیکھیں، حضرت علی اکبر سے حضرت امام حسین کی محبت دیکھیں، آپس میں کس طرح محبت کرتے ہیں۔ اور وہ تو سفیر امن و محبت تھے، وہ ظلم تو ان کے نزدیک حرام تھا، اور کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ اس خاندان نے کیا ظلم کیا کسی کے اوپر؟ یزید نے ظلم کی انتہا کر دی، مگر آپ دیکھیں کہ ایک یزید کا ٹولہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اور آخرکار قتل کر دیا، ظلم کیا۔ اور ایک مقدس جماعت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ صبر کر رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے اور جام شہادت نوش کر رہی ہے۔ کبھی شکوہ اللہ سے نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت اللہ سے نہیں کی۔ پوری تاریخ پڑھ جائیں، وہ ثقہ ہو کہ غیر ثقہ تاریخ ہو، آپ پڑھ جائیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام علی مقام نے اللہ سے شکایت کی ہو کہ مولا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ یہ ہے وہ ہماری بیماری اور مرض
جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں. اور کربلا کا میدان ہم سے یہ مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے کہ اس بیماری کو چھوڑو تاکہ تمہارا دین مضبوط ہو سکے, تم مضبوط ہو سکو, اور پھر سے ستوت فاروقی کا نظارہ یہ دنیا دیکھ سکے. کیسے ہوگا؟ یہ برائیاں ہمارے دل درمیان رہیں گی. اب غور کرنے کی بات ہے, کیا آپس میں, آپ ذرا سوچیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ ہونا کتنا گھنونا اور کتنا برا عمل ہے, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کے ساتھ, اس قضیے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے. یہ وہ کردار ہے جو مسلمان کا ہونا چاہیے. ایک دوسری حدیث کتاب الایمان کی, بخاری مسلم شریف, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنے کسی دینی بھائی سے کہا اے کافر, تو کفر دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا. اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے, ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا. اب ذرا سوچیں کہ آپس میں کیا معاملات ہیں ہمارے. میں زیادہ اس پر کچھ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. اس پر سوچیں کہ آج ہم ایک دوسرے کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں کیسی سوچ ہم رکھتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے کہ کافر تو ہم نہیں کہتے ہر کسی کو, کچھ لوگ کہتے ہوں گے کافر, مگر باقی لوگ تو کافر نہیں کہتے. اچھا, اسی کتاب الایمان کی ایک اور حدیث جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو برا کہنا فسق ہے. کفر تو جانے دیجئے, برا کہنا بھی فسق ہے. یعنی جس نے کسی مسلمان کو برا کہا وہ فاسق ہو گیا, اور اس سے لڑنا کفر ہے. مسلمان سے لڑائی لڑنا کفر کہا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. آج ہماری کیا عادت بنی ہوئی, ہم مسلمان کی برائی کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایسی حالت میں ہم ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں کہ جبکہ ہمیں یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم ہی سچے حسینی ہیں, ہم ہی سچے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, ہم ہی صحابہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, ہم ہی شریعت کے پاسدار ہیں اور ٹھیکیدار ہیں اور علمبردار ہیں. اور حالت یہ ہے ہماری کہ ہماری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے, جبکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب رسول نے ہمیں دیا تھا. وہ دین تو یہ تھا کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے کوئی مسلمان تکلیف میں نہ آ جائے. فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. غور کرنے کا مقام ہے. کربلا کا ذکر تو ہم کرتے ہیں, شہدائے کربلا کی یاد تو ہم مناتے ہیں, مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس یاد منانے کا مقصد کیا ہے. ذکر شہدائے کربلا کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف سینے پیٹ لینا اس کا مقصد ہے؟ کپڑے پھاڑ لینا, گریبان چاک کر لینا اس کا مقصد ہے؟ یا صرف کھچڑا بنا کر بانٹ دینا اس کا مقصد ہے؟ یا تعزیے رکھ لینا ہی مقصد ہے اس کا, اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ سارے مقاصد جو ہیں وہ ثانوی حیثیت کے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے آئینے میں دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی خوشنما اور کتنی بدنما ہوتی جا رہی ہے, اور پھر ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنواریں. یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہیں, کسی کے نسب میں تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. کسی کے نسب میں تان کرنا, ذات برادری کا تانا دینا, کسی کو اپنے سے چھوٹا اور گھٹیا اور ذلیل سمجھنا, نسب کا تانا دینا, گالی بکنا, یہ سب اسی زمرے میں آ جاتا ہے. اور میت پر نوحہ کرنا, فرمایا کہ یہ دو ایسی خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہیں.
ہمیں اس سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تو ہم حق ادا کریں گے کربلا کی یاد منانے کا۔ نماز ترک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک اور روایت میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کہاں جا رہی ہے امت؟ اور دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم ہیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ اپنے کردار کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جھوٹ عام ہو گیا ہے، سچائی کم ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے کو تیار ہیں، ہم اپنے درمیان خود پھوٹ پیدا کرتے ہیں، اپنے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اپنے درمیان ایک دوسرے سے بڑائی کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو کربلا کا پیغام نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام تو قربانی ہے، ایثار ہے، استقامت ہے، شکر ہے، صبر ہے، رضا ہے، یہ سب کربلا کا پیغام ہے۔ مگر ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ ضروری ہے کہ ہم کربلا کو یاد کریں اس طور پر کہ جس طور پر یاد کرنے کا حق ہے، یعنی ہم ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کی روش کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، ان کی اتباع کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا حشر بھی کربلا والوں کی طرح ہو جائے، ہم بھی میدان محشر میں سرخرو ہوں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنیں، ان کو راحت پہنچے ہماری وجہ سے۔ ایسا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ آخر میں شکر گزار ہوں مخدومان گرامی کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض و معروض کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری زندگی گزرے۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔